اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھا جب آپ جعرانہ سے، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام ہے، اتر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدوی آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کیوں نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو۔ اس پر وہ بدوی بولا، بشارت تو آپ مجھے بہت دے چکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک ابو موسیٰ اور بلال کی طرف پھیرا، کہا پھر آپ بہت غصے میں معلوم ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اس نے بشارت واپس کر دی، اب تم دونوں اسے قبول کر لو۔ ان دونوں حضرات نے عرض کیا ہم نے قبول کیا۔ پھر آپ نے پانی کا ایک پیالہ طلب فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو اس میں دھویا اور اسی میں کلی کی، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ ہر دو سے فرمایا کہ اس کا پانی پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر اسے ڈال لو اور بشارت حاصل کرو۔ ان دونوں نے پیالہ لے لیا اور ہدایت کے مطابق عمل کیا۔ پردے کے پیچھے سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہا کہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دینا، چنانچہ ان ہر دو نے ان کے لیے ایک حصہ چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4328۔ صفوان بن یعلی بن امیہ نے خبر دی کہ یعلی نے کہا کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھ سکتا جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ کے لیے ایک کپڑے سے سایہ کر دیا گیا تھا اور اس میں چند صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اتنے میں ایک اعرابی آئے، وہ ایک جبہ پہنے ہوئے تھے، خوشبو میں بسا ہوا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے جو اپنے جبے میں خوشبو لگانے کے بعد عمرے کا احرام باندھے؟ فوراً ہی عمر رضی اللہ عنہ نے یعلی رضی اللہ عنہ کو آنے کے لیے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ یعلی رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے اور اپنا سر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اندر کیا۔ نزول وحی کی کیفیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور زور زور سے سانس چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک یہی کیفیت رہی، پھر ختم ہو گئی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ ابھی عمرے کے متعلق جس نے سوال کیا تھا وہ کہاں ہے؟ انہیں تلاش کر کے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو خوشبو تم نے لگا رکھی ہے اسے 3 مرتبہ دھو لو اور جبہ اتار دو اور پھر عمرے میں وہی کام کرو جو حج میں کرتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4329۔ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو غنیمت دی تھی، آپ نے اس کی تقسیم کمزور ایمان کے لوگوں میں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے کر دی، اور انصار کو اس میں سے کچھ نہیں دیا۔ اس کا انہیں کچھ ملال ہوا کہ وہ مال جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو دیا انہیں کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اس کے بعد انہیں خطاب کیا اور فرمایا اے انصاریو، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ پھر تم کو میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کی اور تم میں آپس میں دشمنی اور نا اتفاقی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم میں باہم الفت پیدا کی، اور تم محتاج تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے غنی کیا۔ آپ کے ایک ایک جملے پر انصار کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہم سب سے زیادہ احسان مند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری باتوں کا جواب دینے سے تمہیں کیا چیز مانے رہی؟ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اشارے پر انصار عرض کرتے جاتے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہم سب سے زیادہ احسان مند ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو مجھ سے اس طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ آئے تو لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے لیکن ہم نے آپ کی تصدیق کی وغیرہ۔ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جب لوگ اونٹ اور بکریاں لے جا رہے ہوں گے تو تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے جا رہے ہوگے؟ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک آدمی بن جاتا۔ لوگ خواہ کسی گھاٹی یا وادی میں چلیں، میں تو انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ انصار اس کپڑے کی طرح ہیں، یعنی استر جو ہمیشہ جسم سے لگا رہتا ہے، اور دوسرے لوگ اوپر کے کپڑے کی طرح ہیں، یعنی ابرا
تم لوگ انصار دیکھو گے کہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ تم ایسے وقت میں صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر آ ملو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4330۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی، بیان کیا کہ جب قبیلہ حوازن کے مال میں سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جو دینا تھا وہ دیا تو انصار کے کچھ لوگوں کو رنج ہوا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو 100 اونٹ دے دیے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ اپنے رسول کی مغفرت کرے، قریش کو تو آپ عنایت فرما رہے ہیں اور ہم کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ابھی ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار کی یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آئی تو آپ نے انہیں بلا بھیجا اور چمڑے کے ایک خیمے میں انہیں جمع کیا۔ ان کے ساتھ ان کے علاوہ کسی کو بھی آپ نے نہیں بلایا تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، تمہاری جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ انصار کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو لوگ ہمارے معزز اور سردار ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، البتہ ہمارے کچھ لوگ جو ابھی نو عمر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کرے، قریش کو آپ دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ابھی ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، میں ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس طرح میں ان کی دلجوئی کرتا ہوں۔ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ تو مال و دولت ساتھ لے جائیں اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ؟ خدا کی قسم کہ جو چیز تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے وہ اس سے بہتر ہے جو وہ لے جا رہے ہیں۔ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس پر راضی ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، اس وقت صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملو، میں حوض کوثر پر ملوں گا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن انصار نے صبر نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4331۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں حنین کی غنیمت کی تقسیم کر دی۔ انصار رضی اللہ عنہم اس سے اور رنجیدہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ دنیا اپنے ساتھ لے جائیں اور تم اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ؟ انصار نے عرض کیا کہ ہم اس پر خوش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دوسرے کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4332۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ حنین میں جب قبیلہ حوازن سے جنگ شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 فوج تھی۔ قریش کے وہ لوگ بھی ساتھ تھے جنہیں فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر سب نے پیٹھ پھیر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے انصاریو! انہوں نے جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہر حکم کی تکمیل کے لیے ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے سامنے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر گئے اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر مشرکین کو ہار ہو گئی۔ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد چھوڑ دیا تھا اور مہاجرین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن انصار کو کچھ نہیں دیا۔ اس پر انصار رضی اللہ عنہم نے اپنے غم کا اظہار کیا تو آپ نے انہیں بلایا اور ایک خیمے میں جمع کیا۔ پھر فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ بکری اور اونٹ اپنے ساتھ لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلنا پسند کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4333۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے کچھ لوگوں کو جمع کیا
اور فرمایا کہ قریش کے کفر کا اور ان کی بربادیوں کا زمانہ قریب کا ہے۔ میرا مقصد صرف ان کی دلجوئی اور تالیف قلب تھا۔ کیا تم اس پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ لوگ دنیا لے کر اپنے ساتھ جائیں اور تم اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جاؤ؟ سب انصاری بولے کیوں نہیں، ہم اسی پر راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دوسرے لوگ کسی وادی میں چلیں اور انصار کسی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4334۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو وائل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے تو انصار کے ایک شخص نے جو منافق تھا کہا کہ اس تقسیم میں اللہ کی خوشنودی کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس بدگو کی اطلاع دی تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ دکھ پہنچایا گیا تھا، پس انہوں نے صبر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4335۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو وائل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو بہت بہت جانور دیے۔ چنانچہ اقرا بن حابس کو جن کا دل بہلانا منظور تھا 100 اونٹ دیے، عینہ بن حسن فزاری کو بھی اتنے ہی دیے اور اسی طرح دوسرے اشراف عرب کو دیا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ اس تقسیم میں اللہ کی رضا کا کوئی خیال نہیں کیا گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ میں اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروں گا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ سنا تو فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے کہ انہیں اس سے بھی زیادہ دکھ دیا گیا تھا لیکن انہوں نے صبر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4336۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب حنین کا دن ہوا تو قبیلہ حوازن اور غطفان اپنے مویشی اور بال بچوں کو ساتھ لے کر جنگ کے لیے نکلے۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا۔ ان میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد احسان رکھ کر چھوڑ دیا تھا۔ پھر ان سب نے پیٹھ پھیر لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ پکارا، دونوں پکار ایک دوسرے سے الگ الگ تھیں۔ آپ نے دائیں طرف متوجہ ہو کر پکارا اے انصاریو، انہوں نے جواب دیا ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، آپ کو بشارت ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لڑنے کو تیار ہیں۔ پھر آپ بائیں طرف متوجہ ہوئے اور آواز دی اے انصاریو، انہوں نے ادھر سے جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، بشارت ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک سفید خچر پر سوار تھے۔ پھر آپ اتر گئے اور فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ انجام کار کافروں کو ہار ہوئی اور اس لڑائی میں بہت زیادہ غنیمت حاصل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہاجرین میں اور قریشیوں میں تقسیم کر دیا جنہیں فتح مکہ کے موقع پر احسان رکھ کر چھوڑ دیا تھا۔ انصار کو اس میں سے کچھ نہیں عطا فرمایا۔ انصار کے بعض نوجوانوں نے کہا کہ جب سخت وقت آتا ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور غنیمت دوسروں کو تقسیم کر دی جاتی ہے۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے انصار کو ایک خیمے میں جمع کیا اور فرمایا اے انصاریو، کیا وہ بات صحیح ہے جو تمہارے بارے میں مجھے معلوم ہوئی ہے؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصاریو، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ لوگ دنیا اپنے ساتھ لے جائیں گے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جاؤ گے؟ انصاریوں نے عرض کیا ہم اسی پر خوش ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ کسی وادی میں چلیں اور انصار کسی گھاٹی میں چلیں تو میں انصار ہی کی گھاٹی میں چلنا پسند کروں گا۔ اس پر ہشام نے پوچھا اے ابو حمزہ، کیا آپ وہاں موجود تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب ہی کب ہوتا تھا۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 4337۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر روانہ کیا تھا، میں بھی اس میں شریک تھا۔ اس میں ہمارا حصہ مال غنیمت میں 12 اونٹ پڑے اور ایک ایک اونٹ ہمیں اور فالتو دیا گیا۔ اس طرح ہم 13 اونٹ ساتھ لے کر واپس آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4338۔ معمر نے خبر دی۔ دوسری سند نعیم بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں زہری نے، انہیں سالم نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنی جزیمہ کی طرف بھیجا۔ خالد بن ولید نے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن انہیں اسلمنا، ہم اسلام لائے کہنا نہیں آتا تھا۔ اس کے بجائے وہ سبانا ہم بے دین ہو گئے، یعنی اپنے آبائے دین سے ہٹ گئے کہنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کرنا اور قید کرنا شروع کر دیا، اور پھر ہم میں سے ہر شخص کو اس کا قیدی حفاظت کے لیے دے دیا۔ پھر جب ایک دن خالد رضی اللہ عنہ نے ہم سب کو حکم دیا کہ ہم اپنے قیدیوں کو قتل کر دیں، میں نے کہا اللہ کی قسم میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا، اور نہ میرے ساتھیوں میں کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گا۔ آخر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے صورتحال کا بیان کیا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، میں اس فعل سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جو خالد نے کیا۔ 2 مرتبہ آپ نے یہی فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4339۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر لشکر روانہ کیا اور اس کا امیر ایک انصاری صحابی عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور لشکریوں کو حکم دیا کہ سب اپنے امیر کی اطاعت کریں۔ پھر امیر کسی وجہ سے غصہ ہو گئے اور اپنے فوجیوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت کرنے کا حکم نہیں فرمایا ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا پھر تم سب لکڑیاں جمع کرو۔ انہوں نے لکڑیاں جمع کی تو امیر نے حکم دیا کہ اس میں آگ لگاؤ، اور انہوں نے آگ لگا دی۔ اب انہوں نے حکم دیا کہ سب اس میں کود جاؤ۔ فوجی کود جانا ہی چاہتے تھے کہ انہی میں سے بعض نے بعض کو روکا اور کہا کہ ہم تو اس آگ ہی کے خوف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہیں۔ ان باتوں میں وقت گزر گیا اور آگ بھی بجھ گئی۔ اس کے بعد امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ جب اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس میں کود جاتے تو پھر قیامت تک اس میں سے نہ نکلتے۔ اطاعت کا حکم صرف نیک کاموں کے لیے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4340۔ اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے، ان سے شیبانی نے، ان سے سعید بن ابی بردہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان شربتوں کا مسئلہ پوچھا جو یمن میں بنائے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ المطبع اور المزر۔ سعید بن ابی بردہ نے کہا کہ میں نے ابو بردہ اپنے والد سے پوچھا المطبع کیا چیز ہے؟ انہوں نے بتایا کہ شہد سے تیار کی ہوئی شراب، اور المزر جو سے تیار کی ہوئی شراب۔ جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور پینا حرام ہے۔ اس کی روایت جریر اور عبد الواحد نے شیبانی سے کی ہے اور انہوں نے ابو بردہ سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4343۔ قیس بن مسلم نے بیان کیا، کہا میں نے طارق بن شہاب سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے وطن یمن میں بھیجا۔ پھر میں آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی ابطح میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا عبداللہ بن قیس تم نے حج کا احرام باندھ لیا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے دریافت فرمایا کلمات احرام کس طرح کہے؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ یوں کلمات ادا کیے ہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور جس طرح آپ نے احرام باندھا ہے میں نے بھی اسی طرح باندھا ہے۔ فرمایا تم اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی لائے ہو؟ میں نے کہا کہ کوئی جانور تو میں اپنے ساتھ نہیں لایا۔ فرمایا تم پھر پہلے بیت اللہ کا طواف
اور صفا اور مروہ کی سعی کر لو، ان رکنوں کی ادائیگی کے بعد حلال ہو جانا۔ میں نے اسی طرح کیا اور بنو قیس کی خاتون نے میرے سر میں کنگھا کیا، اور اسی قاعدے پر ہم اس وقت تک چلتے رہے جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ اسی کو حج تمتع کہتے ہیں، اور یہ بھی سنت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4346۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجتے وقت انہیں ہدایت فرمائی تھی کہ تم ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے جا رہے ہو جو اہل کتاب، یہودی، نصرانی وغیرہ میں سے ہیں، اس لیے جب تم وہاں پہنچو تو پہلے انہیں اس کی دعوت دو کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر اس میں وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ ان پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جب یہ بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ کو بھی فرض کیا ہے، جو ان کے مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ جب یہ بھی مان جائیں تو پھر زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کا سب سے عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا، اور مظلوم کی آہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ سورہ مائدہ میں جو طاعت کا لفظ آیا ہے اس کا وہی معنی ہے جو طاعت اور اطاعت کا ہے۔ جیسے کہتے ہیں طاعت، طاعت، اطاعت، سب کا معنی ایک ہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4347۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب وہ یمن پہنچے تو یمن والوں کو صبح کی نماز پڑھائی اور نماز میں آیت وَاتَّخَذُوا اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کی قرأت کی تو ان میں سے ایک صاحب نماز ہی میں بولے کہ ابراہیم کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی۔ معاذ بن معاذ بغوی نے شعبہ سے، انہوں نے حبیب سے، انہوں نے سعید سے، انہوں نے عمر بن میمون سے اس حدیث میں صرف اتنا بڑھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا۔ وہاں انہوں نے صبح کی نماز میں سورہ نساء پڑھی۔ جب اس آیت پر پہنچے وَاتَّخَذُوا اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ایک صاحب جو ان میں کھڑے ہوئے تھے کہا کہ ابراہیم کے والدہ کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4348۔ ابو اسحاق نے کہا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خالد بن ولید کے ساتھ یمن بھیجا۔ بیان کیا کہ پھر اس کے بعد ان کی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور آپ نے انہیں ہدایت کی کہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں سے کہو کہ جو ان میں سے تمہارے ساتھ یمن میں رہنا چاہے وہ تمہارے ساتھ پھر یمن کو لوٹ جائے، اور جو وہاں سے واپس آنا چاہے وہ چلا آئے۔ براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو یمن کو لوٹ گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے غنیمت میں کئی اوقیہ چاندی کے ملے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4349۔ بریدہ بن حصیب نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تاکہ غنیمت کے خمس 5واں حصہ کو ان سے لے آئیں۔ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بہت بغض تھا اور میں نے انہیں غسل کرتے دیکھا تھا۔ میں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہا تم دیکھتے ہو علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اور ایک لونڈی سے صحبت کی۔ پھر جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ سے بھی اس کا ذکر کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا وریدہ کیا تمہیں علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بغض ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی نہ رکھنا، کیونکہ خمس غنیمت کے 5ویں حصے میں اس کا اس سے بھی زیادہ حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4350۔